अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोशल टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, आज 18 अक्टूबर के रोज़ जुम्मा के दिन मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जब मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी जाती है, सोशल मीडिया पर एक हाइप क्रिएट कर दी जाती है। लेकिन उस हाइप को अगर देखते हुए जब हम एहतजाज की लोकेशन पर जाते हैं, मौका पर जाते हैं, तो वहाँ हालात बिल्कुल अलग होते हैं। अगर हम बात करें, इस टाइम लाहौर हाई कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं, जहां पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे भारी तादाद में भारी नफरी तैनात कर दी गई है पंजाब पुलिस की, और इसके साथ साथ बड़ी तादाद में मौजूद हैं मीडिया पर्सन्स जो कि मुल्क गिर एहतजाज के हवाले से लाहौर की कवरेज कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों ने अभी फुटेज भी देखी जो कि हम डबल विंडो में चला रहे हैं, दिखा सकते हैं आपको कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ रहनुमा आई जिन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया, और उनका नाम, उनमें से एक का नाम गज़ाला है, और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया, उन्हें बख्तरबंद गाड़ी में बंद कर दिया गया है और पुलिस अपने साथ ले गई है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लाहौर की, पंजाब की क़यादत की, तो यहाँ पर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से कोई भी नज़र नहीं आ रहा। लिबर्टी चौक की बात करें या लाहौर हाई कोर्ट के बाहर की बात करें, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में कोई भी मेन पर्सन, हाईलाइट पर्सनालिटी कोई भी ऐसी यहाँ मौजूद नहीं है जिसको फॉलो करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स एहतजाज करें। व्यूवर्स, जब भी हम एहतजाज की बात करते हैं तो पूरे मुल्क से तमाम तर वो लोग जो अपनी सियासी जमात को फॉलो कर रहे होते हैं वो एहतजाज के लिए बाहर निकलते हैं, सड़कों पर निकल आते हैं। लेकिन पंजाब की जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पर आम शहरी भी बाहर निकलते हुए घबरा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ही मौजूद नहीं है। ऐसा भी नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत घबरा गई है और किसी तनाव का शिकार है, जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकलने से गुरेज़ा हैं। अगर हम बात करें माजी के कुछ एहतजाज की, तो वहाँ पर भी हमने देखा अली अमीन गंडापुर ने किस तरह से एहतजाज किया, लेकिन तब भी सवाल उठाए गए पंजाब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की परफॉर्मेंस के हवाले से, जो आज भी वाज़िया हो गए कि पंजाब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी किसी उलझन का शिकार है, किसी तोड़ फोड़ का शिकार है। यहाँ पर हमें कोई भी पर्सन नज़र नहीं आ रहा, और यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान, अगर हम बात करें चेयरमैन पीटीआई की, तो उन्होंने वाज़िया तौर पर बताया और उनकी तरफ से अहकामात थे अपनी पार्टी के लिए कि यहाँ पर मुल्क गिर एहतजाज को बिल्कुल भी रोका ना जाए और कहीं पर भी ब्रेक ना लगाई जाए और एहतजाज को जारी रखा जाए। लेकिन बानी पीटीआई, चेयरमैन पीटीआई एक एहतजाज की कॉल देते हैं, लेकिन क़यादत उस एहतजाज की कॉल को कितना सीरियस लेती है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी राइट हैंड पर बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद है। ट्रैफिक का जो एक निज़ाम है वो भी मुकम्मल तौर पर बहाल है। कहीं पर भी पूरे लाहौर में, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट के एतराफ़ के इलाके हों या लाहौर लिबर्टी चौक के एतराफ़ के इलाके हों, कहीं पर भी कंटेनर्स लगाकर रोड्स को ब्लॉक नहीं किया गया, बंद नहीं किया गया। एक ट्रैफ़िक का जो एक मामूल के मुताबिक ट्रैफ़िक भी जारी व सारी है, और आम शहरियों को इस एहतजाज से कोई दिक्कत और परेशानी भी नहीं पेश आ रही, क्योंकि एहतजाज की कॉल तो दी गई है लेकिन एहतजाज किया नहीं जा रहा। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद होने के बावजूद यहाँ पर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी एहतजाज और कोई भी हमें क़यादत से कोई भी हाईलाइटेड नेम, हमें ऐसा पर्सनैलिटी नज़र नहीं आ रही जो एहतजाज करे। राइट साइड पर आपको बखूबी दिखा सकते हैं, बड़ी तादाद में मीडिया भी मौजूद है। मामूल के मुताबिक मामलात जारी और सारी हैं, और मीडिया यहाँ पर तमाम तर बड़े चैनल्स, छोटे चैनल्स, डिजिटल चैनल्स, तमाम तर प्लेटफॉर्म्स यहाँ मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसे हमें एहतजाज के मामलात देखने को नहीं मिल रहे। बिल्कुल मामूल के मुताबिक ज़िंदगी चल रही है, हालात चल रहे हैं। मज़ीद आपको अपडेट करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमने जो सूरत हाल रही प्रोटेस्ट की, उससे आपको आगाह किया। नाज़रीन, सवाल यहाँ ये उठता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरती और सिसकती हुई सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कहाँ मौजूद थी? ये बड़ा सवालिया निशान रहा। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट की इजाज़त तो नहीं दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी हमें कहीं फ्रंट फुट पर नज़र ना आई, दिखाई ना दी। अगर कुछ चीदा चीदा सी ख़वातीन हमें एक या दो की तादाद में हमें बाहर निकलती नज़र आईं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या अपने गिर्द तंग होता हुआ रस्सा देखकर
خاموش ہو گئی ہے, چھپ گئی ہے. ویسے مشکل حالات تو پاکستان تحریک انصاف سے پہلے بھی کئی سیاسی جماعتوں پر آئے, لیکن کیا ان سیاسی جماعتوں کی قیادت کی یہ پرفارمنس رہی؟ پرفارمنس پر ہی سوال کرتے ہوئے ہمیں بیپر پر جوائن کیا ہے رضوانہ غضنفر صاحبہ نے, جو کہ رہنما پی ٹی آئی ہیں. انہی سے ہی جانتے ہیں آگے آخر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کہاں چھپ گئی ہے, آخر خاموش کیوں ہے, اور اس خاموشی کی وجہ کیا ہے. ویلکم کہتے ہیں میم, آپ کو کیا ایکسپلین کریں گی, کیسے بیان کریں گی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر اٹھنے والے سوالات کو, کیسے ایکسپلین کرتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ دیکھیں, پروٹیسٹ جو ہے وہ کسی بھی جمہوری حکومت میں کسی بھی پارٹی کا حق ہوتا ہے پروٹیسٹ کرنا, جلسے جلوس کرنا. لیکن آپ پچھلے 2 سال سے جس طرح سے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, یعنی ہم پہ تو ہر چیز ممنوع ہے. ہم پروٹیسٹ نہیں کر سکتے, ہم جلسہ جلوس نہیں کر سکتے, ہم اپنی بات نہیں بیان کر سکتے. کوئی ہلکی سی بھی بات کرتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے, اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. یہاں تک کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خواتین, جو میرا خیال ہے چادر چار دیواری میں پاکستان میں جو خواتین کی ایک رسپیکٹ اور ایک عزت تھی, جس طرح سے اس عزت اور رسپیکٹ کو پامال کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے پچھلے 2 سالوں سے, وہ تو ہر کوئی دیکھتا ہے. تو یعنی کہ آپ کوئی بات نہیں کر سکتے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے پروٹیسٹ کی بات کی تو مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیں, ہماری ساری قیادت کو تو انہوں نے 2 سال سے جیلوں میں بند کیا ہوا ہے, بغیر کسی جیسے کہتے ہیں نا جیلوں میں حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے. کیونکہ اگر کچھ کیا گیا ہے تو آپ چلان پیش کریں, مقدمے چلائیں اور اس کے بعد آپ سزا دیں. آپ نے جہاں داؤ لگا آپ نے ہر بندے کو پکڑ کے, تو ہماری ساری لیڈرشپ, چاہے وہ عمر سرفراز چیمہ صاحب ہوں, یاسمین راشد صاحب ہوں, اعجاز چودھری صاحب ہوں, عثمان صاحب ہوں, ساری قیادت تو لاہور کی جیل میں بند ہے. ابھی ہمارے ینگ جو ہمارے بچے ہیں, جس میں ابھی 2-3 گلریز ہیں یا اس کو تو بتائیں کہ جو یہ بات ہو رہی ہے نا کہ قیادت نہیں تھی, قیادت تو جیلوں میں بند ہے. اب جو لوگ ہیں, جو ہمارے ورکر ہیں, جیسے ہی پی ٹی آئی کوئی پروٹیسٹ کی بات کرتی ہے تو یہ فارم 47 کی ڈری ہوئی جو ہماری ایک تھیف منسٹر ہیں, وہ پتہ چلتا ہے کہ پورے صوبے کی جو پولیس ہے وہ آ کے وہاں بیٹھ جاتی ہے, واٹر کینن آ جاتے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ گاڑیاں آ جاتی ہیں, جو ہے وہ پولیس وینز آ جاتی ہیں. تو یہ کس جمہوری حکومت میں ہوتا ہے؟ یا اچھا اتنی رضوانہ خوف صاحب, اگر زدہ ہم ہیں آپ پروٹیسٹ کہ کی آپ بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی سیاسی جماعت اگر پروٹیسٹ کرتی ہے تو اس پروٹیسٹ کو عام شہری بھی اس کانسیپٹ کو, سیاسی جماعت کے کانسیپٹ کو فالو کرتا ہوا باہر نکلتا تھا. اس بار ہم نے باہر نکلتے ہوئے عام شہری کو بھی نہیں دیکھا. نور, جس طرح, نہیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے, لیکن جس طرح سے لوگوں کے اوپر شیلنگ کی جاتی ہے, اسٹریٹ فائر کیے جاتے ہیں, جس طرح سے پولیس ان کے ساتھ سلوک کرتی ہے, عورتوں کے ساتھ, مردوں کے ساتھ, تو اس کے بعد یہ ڈرانا دھمکانا, اس کے بعد ظاہر سے بات ہے اور کون نکلے گا پھر. دوسری بات یہ ہے کہ ہر طرف رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہے. پورے ملک کو جو ایسے آپ کو یہ ہوش نہیں ہے. آپ بغض عمران اور بغض پی ٹی آئی میں اس حد تک پاگل ہو گئے کہ آپ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ آپ ملک کی کتنی, آپ جب نیٹ بند ہونے سے کتنا نقصان ہوتا ہے, جگہ جگہ رکاوٹیں ہوتی ہیں, پورے آپ سیل کر دیتے ہیں, پورا ایسے لگتا ہے کہ ہم محصور ہو گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے اور اس ملک کی گیر وجہ یہ ہے احتجاج کہ کی لوگ کال پاکستان تحریک انصاف کو سوچ سمجھ کر دینی چاہیے کہ کیا ملک گیر احتجاج, آخر اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے, اگر ملک گیر احتجاج کی کال دی ہے تو پھر وہ احتجاج نظر آنا چاہیے, وہ احتجاج تو بولنا چاہیے, لیکن وہ احتجاج کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. کہیں ایسا تو نہیں کہ حکومت اور سیاسی جماعتوں کے درمیان میں جو کرسی کی ایک جنگ ہے, عوام اس سے واقف ہو چکی ہے, سمجھ چکی ہے, اور اب عوام سیاسی جماعتوں کے پپٹس بننا بند کر دیا عام عوام نے؟ بالکل نہیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے. جس طرح سے یہ سختی کی جاتی ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں, ہم نے لبرٹی پہ 2 بجے احتجاج کی کال دی تو 1 بجے جو پولیس کی نفری, رینجرز اور پریزن وین اور وہ جی سارے وہ سارا اب یہ آنسو گیس, یہ سارا کچھ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. تو آپ, اور اس کے علاوہ راستے بند کر دیے جاتے ہیں. لوگ لیکن کس آج کس لاہور طرح کے سے راستے پہنچتے مکمل طور پر کھلے تھے, کہیں پر بھی ہمیں کنٹینرز نہیں دکھائی دیے. لبرٹی چوک میں بھی پہلے 2 بجے جمعہ کے بعد
کال دی گئی تھی احتجاج کے لیے، لوکیشن تھی لبرٹی چوک کے اطراف میں کہیں پر بھی کنٹینرز نہیں لگائے گئے. اگر ہم بات کریں جی پی او چوک کی، ہائی کورٹ کی، تو وہاں بھی جو ٹریفک کے معاملات ہیں وہ حسب معمول چل رہے تھے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن کنٹینر نہیں تھے. لیکن یہ جو ظلم کی جو یہ حکومت ہے اس سے کوئی بعید نہیں ہے. ان کے نزدیک پاکستانی عوام، پاکستانی خواتین، ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ تو اسٹریٹ فائر کرنے پہ ساری قوت تو یہ اپنے عوام پہ یوز کر رہے ہیں نا. کہ جو بھی چاہے رینجرز ہو چاہے پولیس ہو، جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے خواتین کے ساتھ اور جس طرح کیا جا رہا ہے، ڈیفینیٹلی جو عام عوام ہے وہ تو ڈرتے ہیں. ہم تو ورکر ہیں، ہم تو جا کے آنسو گیس اور شیلنگ بھی کھاتے ہیں، ہم تو سب کچھ کر لیتے ہیں. لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے. ان کو پتا ہے کہ ان سے کوئی بعید نہیں ہے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر بات وہی ہے کہ جب قیادت نہیں ہوتی ہے تو تھوڑا سا ورکر کو ایک جگہ پہ سیٹ بھی، ایک قیادت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ساری قیادت کو آپ نے جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے، لوگوں کو آپ گھروں سے اٹھا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا ابھی کیا ہو رہا تھا کہ صرف یہ جو ہے وہ ابھی شاہ محمود قریشی کی بہو کو اٹھا لیا گیا. مطلب بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب گھر کی خواتین کو صرف اس لیے کہ جی آپ نے اس پارٹی کے اس کے حق میں ووٹ دینا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، تو کسی کے بیٹے کو اٹھا لیا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے. مطلب ایک عجیب سی سچویشن ہے کہ پہلے تو یہ چیزیں چھپ چھپا کے ہوتی تھی، اب تو ایسی اللہ شیری ہے کہ اب تو وہی ہے کہ سرے عام یہ ہے کہ جی ہم نے تو یہ آئینی اچھا، اس ترمیم ساری لانی ہے تو سچویشن میں آپ جس پاکستان کو بھی تحریک اٹھا انصاف لو، کی گھر کی قیادت کو خواتین رضوانہ کو صاحبہ گھروں سے سن لیجئے کہ اس ساری سچویشن میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کیا کہنا چاہیں گی؟ کتنا ذمہ دار سمجھتی ہیں؟ کہیں نہ کہیں ان کی طرف سے بھی ایسے معاملات صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کی جا رہی، ان سے بھی سچویشن کنٹرول نہیں کی جا رہی، ان سے بھی سچویشن. دیکھیں، اور اس وقت خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ان سے ملاقات بھی کرنے نہیں دی جا رہی ہے. نو ڈاؤٹ کہ ہماری پارٹی اس وقت وہ والی پارٹی نہیں ہے جو پہلے تھی. بہت سارے نئے لوگ آ گئے ہیں، بہت ساری نئی مطلب جس طرح کہتے ہیں نا کہ اب ہم نے تو وہ کرنا ہے جو خان صاحب کی انسٹرکشنز ہوں گی. انہوں نے وہ مطلب فسطائیت کی حد ہے کہ ایک بندے کو آپ نے بغیر کسی کیس کے آپ نے بند کیا ہوا ہے، عدالتوں نے اسے بری کر دیا، لیکن آپ نے اس فسطائیت میں اس کو بند کیا ہوا، اس کو ڈیٹین کیا ہوا ہے. اور اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس سے آپ کسی کو ملنے کی، گھر والوں کو، اس کے وکیل کو، کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا دور نہیں آیا. پی ٹی آئی، اگر پی ٹی آئی جب نہیں تھی تو کبھی نون لیگ یا پیپلز پارٹی نے اتنا بدترین ٹائم نہیں دیکھا جو آج ہم فیس کر رہے ہیں کہ ہمارے سارے لوگ جو ہمارے تھے ان کو آپ نے بند کیا ہوا ہے. اور جو لوگ ہیں، اب میں اس بارے میں ظاہر ہے میں آپ کو یہی بتا سکتی ہوں کہ جب جو پروٹیسٹ کرنے کا، اب جس طرح ہمارے دور حکومت میں انہوں نے کتنے پروٹیسٹ کیے، ہم نے تو نہیں روکا، ہم نے تو ان پہ شیلنگ نہیں کی، ہم نے تو کنٹینر نہیں لگائے، ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے کہا کہ ہاں پروٹیسٹ ایک حق ہے، یہ آئیں. یہ او آئی سی کے دوران بھی جو بلاول صاحب جب ان کی کانپیں ٹانگ رہی تھی وہ تب بھی آئے، لیکن ہم نے تو نہیں روکا. مگر ہمارے لیے تو اس طرح سے ہے کہ بس ہمارا پروٹیسٹ کا نام ہوتا ہے تو پورا ملک بند کر دیا جاتا ہے. ابھی آپ اسلام آباد میں دیکھیں، اسلام آباد میں کیا ہوا ہے، اسلام آباد میں کتنے لوگوں کو کتنی مار پیٹ ہوئی ہے، کیا کچھ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضوانہ صاحبہ آپ کا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھی رضوانہ غضنفر صاحبہ، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور بہت کوشش کی انہوں نے ڈیفینڈ کرنے کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا قصور نہیں ہے، قصور ہے تو موجودہ حکومت کا، جس نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے گرد رسہ تنگ کر دیا ہے. اور یہ رسہ مزید کتنا تنگ ہوگا یہ تو حالات ہی بتائیں گے. ویورز، اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر جس پر اکثر اوقات بات تو ہوتی ہے لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اقتدار میں آنے سے پہلے سیاستدان کچھ اور طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی باڈی لینگویج اور ہوتی ہے، اور اقتدار میں آنے کے بعد ان کی باڈی لینگویج ہی بدل جاتی ہے. ایسا ہی کچھ ہوا ایک پریس کانفرنس میں، جس میں ایک خاتون نے بولا کہ اگر آج کی پریس کانفرنس میں کسی نے ہنگامہ کھڑا کیا، شور مچایا یا بدتمیزی کی تو میں نہیں چھوڑوں گی. یہ جملے تو سن کر لگ رہا ہے کہ یہ خاتون یقیناً کسی گورنمنٹ اسکول کی ٹیچر ہوں گی، لیکن یہ سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے ایک صحافیوں کو محتاط کیا جا رہا ہے یا دھمکایا جا رہا ہے. صحافیوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی ملازمت کے سے محروم ہو جائیں گے اگر کسی بھی کوئی بھی شکایت کرتے ہیں آپ
تو اپنی ملازمت سے محروم ہوں گے، اور ایسا میں ہرگز نہیں چاہتی. جناب یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے ایک پریس کانفرنس میں پنجاب کی انفارمیشن سیکرٹری عظمیٰ بخاری صاحبہ کی جانب سے، اور پھر کچھ ایک ایسی ٹویٹ ہوئی جس پر انہیں کچھ لیگل نوٹسز کا بھی ایک سلسلہ شروع ہوا. تو اسی پر ہی بات کرتے ہیں کہ صحافیوں کے ساتھ جو سیاستدانوں کی ٹونز چینج ہوتی ہیں اور اقتدار میں آنے سے پہلے، کیونکہ آج بھی مجھے یاد ہے جب میاں صاحب وطن واپس آئے، تشریف لائے، تو بھی ایک عظمیٰ بخاری صاحبہ کی ایک شخصیت تھی اور ان کا صحافیوں سے مخاطب ہونے کا ایک طریقہ تھا، ایک انداز تھا جو کہ کافی سویٹ تھا. اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے دھمکایا جا رہا ہے اور صحافیوں کے ساتھ اس طرح سے مخاطب ہیں. ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ایک نجی ٹی وی چینل، سوشل میڈیا چینل ہیں، ان کے جی ایم ہیں سید ذیشان عزیز، جن کو لیگل نوٹس بھی پہنچا ہے. ذیشان آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ایکسپلین کریں گے. سب سے پہلے تو اس پر بات کرتے ہیں کہ صحافیوں کے ساتھ تبدیل ہوتا ہوا سیاستدانوں کی یہ ٹونز اور رویہ، اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ. اینڈ سیکنڈلی یہ کوئی لیگل نوٹس نہیں ہے، یہ ایک پراپر ایف آئی آر ہوئی ہے ایف آئی اے کے اندر، اور اس میں کافی سارے جو جرنلسٹ ہیں اس میں عمران ریاض خان ہے، سمیع ابراہیم ہے، شاکر اوان ہے، مقدس فاروق اوان ہے، میں ہوں، جمیل فاروقی ہیں، اسی طرح اقرار الحسن کی وائف ہیں فرح اقرار، ان کے بھی نام ہیں. ایکچولی یہ جو ایف آئی آر ہے یہ پنجاب اسکول کی جانب سے جو ہے وہ دی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو صحافی ہیں انہوں نے انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اب دی کی پوائنٹ از کہ جب یہ پروٹیسٹ ہوا پنجاب کالج کا تب کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن جب سٹوڈنٹس باہر نکلے، سٹوڈنٹ نے پروٹیسٹ کرنا شروع کیا اور دوسری طرف سے پولیس آ گئی، پولیس نے ان کو مارنا شروع کر دیا، تو آبویسلی کوئی بھی میڈیا چینل ہوگا وہ اس کو رپورٹ کرے گا. سملر ایز ہم نے بھی اس کو رپورٹ کیا، میں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر بھی اس کو رپورٹ کیا. اب جب یہ انسیڈنٹ ہو رہا تھا تو صرف ہم نے رپورٹ نہیں کیا، جب یہ اتنا وائرل ہوا تو جتنی ہماری سیلیبریٹیز تھیں، ماہرہ خان اور مطلب یو نیم اٹ، صنم جنگ تھیں، دورے فشاں تھیں، یہ سب لوگ سیلیبریٹیز نے بھی وہ ویڈیوز جو ہے وہ اپنے ہینڈلر کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کی. سب کو غصہ تھا. اب وہ غصہ جو تھا وہ کس طرح تھوڑا سا ڈائریکشن میں چینج ہوا جب ایجوکیشن منسٹر آئے اور انہوں نے کہا جی ہم نے پنجاب کالج کی جو رجسٹریشن ہے وہ سسپینڈ کر دی ہے. اب سسپینشن تو تبھی ہوتی ہے جب کچھ نہ کچھ ہوا ہو. اس کے اندر پھر وہاں پر کھڑے ہو کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی پرنسپل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ویڈیوز ڈیلیٹ کی، یہ کیا وہ کیا، میں ان بچوں کے ساتھ ہوں، ہم نے فوری ان کی جو رجسٹریشن ہے وہ بھی کینسل کر دی ہے. اینی ہاؤ اس کے بعد سب لوگوں نے اس کے اوپر مذمت کرنا شروع کر دیا کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا اور اس کے اوپر چیف منسٹر سوئی رہی ہیں اور ڈیٹ. ہوتا یہ ہے کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ اس کے اوپر، اس واقعے کے اوپر پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتی ہیں اور اس میں یہ کہتی ہیں کہ اس واقعے میں جتنے بھی لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ سب کے سب سیاسی جد ہیں. اب میں نے اس کے اوپر یہ ٹویٹ کیا، میرا جو ٹویٹ تھا جو ایف آئی آر کے اندر جو اس کا یو آر ایل مینشن ہے، اس کا جو لنک مینشن ہے، اس کے اندر میں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ پنجاب کالج کے جو مبینہ واقعہ ہے اس کو غلط طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے. برائے مہربانی عظمیٰ بخاری صاحبہ کو اس سے دور رکھے. پنجاب حکومت فوری طور پر طلباء سے بات چیت کرے. پولیس کو چڑھانے سے یہ معاملہ ڈیل نہیں ہوگا، الٹا خراب ہوگا. کہیں یہ نہ ہو کہ یہ طلباء آپ کی حکومت کو نکرے لگا دے. سیاست سے دور اس معاملے کو فوری حل کریں. اب وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کی شان میں اتنی گستاخی کرتا ہے کہ جب پنجاب کالج کی ایف آئی آر ہوتی ہے تو اس کے اندر میرا نام آ جاتا ہے. اینڈ انٹرسٹنگلی پنجاب کالج کو نہیں پتا کہ میرا نام ان کی ایف آئی آر میں ہے. پنجاب کالج کی جو مینجمنٹ ہے وہ مجھ سے بات کر رہی ہیں کہ ہم ایک ڈاکومنٹری کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ یہ فیکٹس بتائیں، اور میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم اس کو فیکٹس بتانا چاہ رہے ہیں. اور میرا جو انٹرویو اسکیجول ہو رہا ہے وہ ان کی پرنسپل میڈم سعدیہ کے ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ایف آئی آر دی گئی وہ بھی انہی کے طرف سے دی گئی. اور جب میں نے ان کو یہ بھیجا میں نے کہا جی یہ تو آپ نے میرے اوپر ایف آئی آر کروائی ہوئی ہے اور دوسری طرف آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انٹرویو کرانا ہے. تو وہ آپ مجھے آگے سے کہہ رہے ہیں کہ کون سی رپورٹ ہے یہ، ہمیں تو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سچویشن ہے. ٹھیک ہے. اور وہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس ٹویٹ کے اندر کہاں پہ انسٹیگیٹ کیا گیا،
उस ट्वीट में कहाँ ये बोला गया कि बाहर निकलो, तोड़ फोड़ करो या बाहर निकल के सबको आग लगा दो। मुझे समझ नहीं आता कि आज के दौर में कोई जाहिल हो सकता है और वो भी इतना सारा हो सकता है, वो ये है। ठीक है। अच्छा, आप एक निजी सोशल मीडिया चैनल के जीएम हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से उसे चला रहे हैं, तो सोशल मीडिया से रिलेट करते हैं, आपकी फील्ड है। बताइए, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया गया है, एक्स को वीपीएन के बिना हम नहीं चला सकते हैं, इससे हमारे पाकिस्तान की मईशत पर कितना असर कर रहा है? ये कब तक हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करेंगे या फायरवॉल लगाएंगे? ये चीजें हमारी सोसाइटी को किस तरह से असरअंदाज कर रही हैं? इट्स नॉट अबाउट सोशल मीडिया। जब भी इंटरनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल जो ग्रुप्स होते हैं, वो जब पाकिस्तान आते हैं तो वो ओवरऑल फ्रीडम को देखते हैं, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास 2 से 3 किस्म की चीजें होती हैं जो उनको प्रोटेक्ट करती है। नंबर 1 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, नंबर 2 कोर्ट्स, नंबर 3 वहां पर जो जर्नलिज्म है वो कितनी, उन जो जर्नलिस्ट हैं उनको फ्रीडम है। पाकिस्तान में जब वो फ्रीडम नहीं है, जब यहाँ पर बोलने की आजादी नहीं है, तो ये ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर पड़ता है। लोग नहीं आते हैं यहाँ पर, हम उनको घसीट कर लेकर आते हैं, मिन्नतें तरले करके हम उनको लेकर आते हैं, वो कुछ अर्से के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। ये इम्पैक्ट है इसका, जिसकी वजह से हम बार बार पीछे जा रहे हैं। हम बजाय उसके कोई रूल्स बनाने के, उसको रेगुलेट करने के, हमें सिर्फ एक चीज पता है। जिस तरह हमारी चीफ मिनिस्टर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो ये कहती हैं मैं इसको पकड़ दूंगी, मैं उसको अंदर डाल दूंगी, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। ठीक है। तो हमने शुरू से ही जो भी आता है वो इसी चीज के ऊपर आता है कि मैं इसको पकड़ लूंगा, मैं उसको पकड़ लूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। हमने उसको कभी भी बैठ के सॉल्व नहीं किया, और यही ट्विटर की बात है कि हमने उसको ऊपर बैठ के सोचा नहीं है कि है क्या। हाँ। लेकिन हमने उठा के उसको बंद कर दिया। ठीक है। ये गवर्नमेंट और ऑपोजिशन में जब भी कोई सियासतदान होते हैं और वो जब इक्तदार में आते हैं तो उनकी टोन्स चेंज हो जाती हैं, रवैये तब्दील हो जाते हैं। इसे किस तरह देखते हैं? और सहाफियों के साथ क्या इसके जिम्मेदार सहाफी हैं? देखिए, आज जो है वो हमारी जो स्टेटमेंट्स है या हमारी जो ट्वीट्स होती हैं वो अपोजिशन को बहुत अच्छी लगती है। अपोजिशन इस वक्त पीटीआई है, उनको वो स्टेटमेंट्स बहुत अच्छी लगती हैं कि हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जब ये गवर्नमेंट चेंज होगी तो फिर हमारी यही जो ट्वीट्स हैं वो इस वक्त की जो हुकूमत है, जो उस वक्त की अपोजिशन होगी, इनको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है। तब ये लोग हमें कहेंगे कि आप हक और सच के साथ डटे हुए हैं। तो जब अपोजिशन हुकूमत में आ जाएगी तो फिर ये लोग हमें कहेंगे कि ये जो सहाफ़ी हैं ये दहशतगर्द हैं, ये जो सहाफ़ी हैं ये फसादी हैं, ये इंतशारी हैं, ये बगावत के लिए उकसा रहे हैं। तो सहाफ़ी का जो काम है ना, वो किसी भी गवर्नमेंट में बैठ के, ठीक है, उनके साथ बैठकर काम करना नहीं है। उसका काम ये है कि वो गवर्नमेंट को बताए कि वो कहाँ पर गलत कर रहा है, उसको एक कंस्ट्रक्टिव जो है वो क्रिटिसाइज करे। ये हमारा काम है और ये चलता रहेगा। और ये जिस तरह पॉलिटिशियंस के साथ हो रहा है, जिस तरह तरमीम मंजूर हो रही हैं, ये लोग ज्वाइंट नहीं है, इसी तरह सहाफ़ी भी इकट्ठे नहीं है। हम भी एक दूसरे को जो है वो कहते हैं जी वो फलां सहाफ़ी नहीं है, या फलां 1 साल जूनियर है, फलां 10 साल जूनियर है। तो हमारे में भी यही चल रहा है। तो जब तक ये चलता रहेगा तब तक तो ये सिस्टम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज़िशान आपके वक्त का। जी नाज़रीन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज़िशान अजीज़ मौजूद थे, जो कि निजी सोशल मीडिया चैनल के जीएम हैं, और उन्होंने बाकायदा बताया कि किस तरह से उनको इस एफआईआर का हिस्सा बनाया गया और इस एफआईआर में घसीटा गया। और एक बात बहुत खूबसूरत की उन्होंने कि जब तक हम टुकड़ों में बिखरे रहेंगे तब तक हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे। और आज अगर अपोजिशन हमारी हमायत करती है और हुकूमत हमारे बयानात से, हमारे काम से नाखुश है, तो कल को जब यही अपोजिशन हुकूमत में जाएगी, इक़्तिदार में जाएगी, इसे इक़्तिदार मिलेगा, नसीब होगा, तो यही अपोजिशन इक़्तिदार के मिलने के बाद हमारे ही काम पर तनकीद करेगी। तो ये एक अच्छी स्टेटमेंट है और मुझे लगता है कि सहाफ़ी का काम यही होना चाहिए कि मौजूदा सूरत हाल में अच्छे और बुरे काम पर तनकीद करना और उसे हाईलाइट करना और अच्छे काम को प्रमोट करना, जो कि मुझे लगता है कि एक सहाफ़ी बेहतर तरीके से करे तो सोसाइटी में जितने बिगाड़ हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को सोशल टॉक से दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।